نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے اور اس کی حدیث نمبر 1 ہے، اور اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب میں کئی مقام پر لائے، مطلب جیسے حدیث نمبر 1 ہے، اس کے اندر بھی حدیث جبریل کا موضوع ہے، مضمون ہے۔ پھر آگے آپ حدیث نمبر 5 دیکھیں گے تو حدیث جبریل کا پورا موضوع ہے اس کے اندر۔ پھر آگے حدیث نمبر 6 دیکھیں تو پورا موضوع ہے۔ پھر حدیث نمبر 7 میں بھی حدیث جبریل کا پورا موضوع ہے۔ اس طریقے سے یہ روایت کئی مقام پر مسلم شریف کے اندر آئی ہے، اور چونکہ یہ جو مسلم شریف کا درس ہے یہ عقائد کے تناظر میں ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر مسلم شریف کا بطور اصلاحی موضوعات کے درس بھی رمضان مبارک میں چل رہا تھا۔ یہ خاص عقائد کے تناظر میں ہے۔ اب جتنی بھی حدیثیں پڑھی جا سکیں گی ہم سلسلہ وار اس کو جاری رکھیں گے جب تک اللہ کی توفیق ہوگی۔ تو پہلی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے طرف نسبت کر کے سنائی کہ انہوں نے یہ حدیث ہمیں سنائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے، اسی دوران ایک شخص وہاں آیا۔ اس نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، یعنی اس کے وجود پر سفر سے آنے کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، نیز وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ وہ شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اب یہ آگے جا کے اس بات کی بڑی وضاحت ہو جانی ہے کہ یہ جو شخص آیا تھا انسانی صورت میں، یہ جبرائیل امین تھے۔ تو ہم اس پر اسی مقام پر ہی گفتگو کر لیتے ہیں کہ یہ آنے والی جو ذات تھی یہ جبرائیل امین کی ذات تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جبرائیل امین تو نور ہے اور نور الانوار ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین ایک انسان اور بشر کی طرح آئے۔ تو یہ جو نورانیت اور بشریت کے عقیدے کے باب میں یہ بات کی جاتی ہے کہ نورانیت اور بشریت یہ دونوں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ دوستو، یہ جو جملہ ہے کہ نورانیت اور بشریت ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ ایک رف جملہ ہے، اس کی علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیں نا، صحیح مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے جس حدیث پاک نے اس مفہوم کو اڑا دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جبرائیل امین ایک انسان کی صورت میں جب آئے تو کیا ان کی نورانیت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، ان کی نورانیت تھی، نورانیت ان کے اندر ہی تھی۔ اس نورانیت کے اوپر بشریت کا جامہ چڑھا ہوا تھا، جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کے پاس بھی جبرائیل امین آئے، اور جب جبرائیل امین آئے تو قرآن پاک نے کہا
فتمثل لہا بشرا سویا، وہ تمثیل بشری میں آئے۔ تو جبرائیل امین تو نور ہے، لیکن جس وقت وہ حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو ان کی نورانیت پر بشریت کا جامہ چڑھا ہوا تھا، اس وقت وہ ایک بشر ہی تھے۔ تب مجھے بتائیں، جبرائیل امین اس وقت نور بھی تھے پر وہ اس وقت بشر بھی تھے، تو نورانیت اور بشریت نص قرآن سے مجھے بتائیں ایک وجود میں اکٹھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب جو کہتے ہیں کہ نورانیت اور بشریت دو متضاد چیزیں ہیں، نورانیت مانو تو بشریت کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، بشریت مانو تو نورانیت کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، میں نے آپ کو کہا یہ ایک رف اور غیر علمی بات ہے۔ پھر آپ اس کے کئی واقعات ہیں کہ قرآن مجید نے بتایا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی صورت میں آئے۔ دیکھیں لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں آپ، تو فرشتے جو تھے وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ پارہ نمبر 26 کے آخری رکوع میں آتا ہے، آپ وہاں جا کے اس کو پڑھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے انسانی صورت میں آئے، حضرت مریم کے پاس فرشتے انسانی صورت میں آئے، جبرائیل امین انسانی صورت میں آئے، اور احادیث کے اندر کئی بار یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے سامنے انسانی صورت میں آئے۔ تو کیا جس وقت ملائکہ انسانی صورت میں آتے ہیں، ایک بشر بن کے آتے ہیں، قرآن پاک میں لفظ فرما دیے، فرمایا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ وہ تمثیل بشری میں آئے جبرائیل امین، یعنی اس وقت وہ ایک بشر کی مثل لگ رہے تھے، تو وہ اس وقت بشریت اور نورانیت کا مرقع تھے، اجتماع تھے وہ۔ لیکن اس سے پتہ چلا کہ نورانیت اور بشریت یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ نورانیت جو ہے اس کے مقابلے، بشریت کے مقابلے میں ملکیت ہوتی ہے، نورانیت کے مقابلے میں یعنی نور کے مقابلے میں اندھیرا ہوتا ہے۔ نور اور اندھیرا یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، بشریت اور ملکیت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس نے بھی یہ کہا کہ نورانیت اور بشریت اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن مجید کی یعنی یہ پہلی حدیث ہے جو جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی پہلی روایت، اس کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اب اگلی بات دیکھیں کہ جبرائیل امین آ کر احترام کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر حضور کے سامنے ادباً اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں، یوں آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے، اور یہ اتحیات یہ حیت نماز ہیں، وہ اس طریقے سے آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے با ادب بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے ان کے اس ادب کے طریقے کو یہ کہہ کر کہ یہ تو نماز کی صورت بن جائے گی، یہ تو جائز نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، اور جبرائیل امین نے آ کر پھر سوال کیے، اور آقا علیہ السلام نے ان کے جواب دیے۔ اب مجھے بتائیں سوال کون کرتا ہے؟ شاگرد کرتے ہیں سوال، سیکھنے والے سوال کرتے ہیں، جن کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ جواب کون دیتے ہیں؟ جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں، استاد جواب دیتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے سوال کیے، آقا علیہ السلام نے جواب دیے۔ سوال کرنا شاگرد کا کام ہے اور جواب دینا استاد کا کام ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے استاد ہیں، یہ جو رف فلسفہ ہے یہ بھی اس پہلی حدیث سے اڑ گیا اور ختم ہو گیا، کہ جبرائیل امین کا سوال پوچھنا بتاتا ہے کہ آقا آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی استاد ہیں، میں آپ کا استاد نہیں، میں تو آپ سے سیکھنے والوں میں سے ہوں۔ لہذا یہ دو نکتے اس ایک حدیث پاک کے پہلے دو نکتے مکمل ہوئے۔ اب آ جائیں تیسرے نکتے کی طرف، اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نے پہلا سوال جو کیا کہ حضور علیہ السلام سے کہ آقا مجھے بتائیں کہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا
تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہو تو حج کر لو۔ وہ شخص بولا، یعنی جبرائیل امین، وہ شخص نے کلام کیا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر پر ایمان لاؤ، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال یہ پوچھا، وہ شخص بولا، آپ نے سچ کہا، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گیا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو بہرحال وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 سوال ہوئے۔ اب 3 سوالوں میں اس حدیث پاک کا تیسرا نقطہ ہم لینے لگے ہیں، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اسلام کے باب میں سوال پوچھا تو اس کے تحت آپ نے امور ظاہرہ کو، عبادات کو، اطاعات کو بیان فرما دی، اور ایمان کا جب سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نظریات کی بات کی، یعنی وہ چیزوں کی بات کی جن کا تعلق قلبی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعمال ظاہرہ کے تحت جن اعمال کا تعلق ہوتا ہے اس کو ایمان کے تحت بیان نہیں کیا، اس کو اسلام کے تحت بیان کیا۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کے جو مضامین ہیں وہ کمال ایمان میں داخل ہیں، اور جو ایمان کے تحت بیان کیے وہ نفس ایمان کے مسائل ہیں سارے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا، نقطہ نمبر 3، کہ ایمان، نفس ایمان اور ہے اور کمال ایمان اور ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے کہ ایمان بڑھتا یا کم ہوتا ہے، یہ بحث ہے کمال ایمان کی، اور کمال ایمان میں اعمال داخل ہیں۔ نفس ایمان کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، تقدیر پر ایمان رکھو، یہ سارے مسائل جو ہیں ان کا تعلق نفس ایمان سے ہے، اور اس کا تعلق دل ہے۔ لہذا نفس ایمان جو ہے، جس ایمان کا تعلق نفس ایمان یعنی قلبی تصدیق کے ساتھ ہے، وہ ایمان گھٹتا یا بڑھتا نہیں ہے۔ ہاں، جو اعمال، اور اس میں اعمال بھی داخل نہیں۔ اب رہ گئی بات کہ اعمال جو ہے وہ بھی ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کمال ایمان ہے کہ بندہ جب اعمال پر عمل کرتا ہے تو اس کے ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور جب اعمال کم کرتا ہے تو اس کا ایمان اکملیت کے مقام سے گر جاتا ہے، نہ کہ نفس ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال کیا، عرض کی آقا احسان کیا ہے؟ تو فرمایا، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ جانو کہ یقیناً خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب احسان کے تحت عبادت کی خالصیت کو بیان کر دیے۔ احسان اگر اس کا اردو ترجمہ کر لیں تو علم تصوف کو عربی میں احسان کہتے ہیں، احسان کو اردو میں تصوف، علم تصوف کہتے ہیں۔ دونوں کا مضمون ایک ہے، اور مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے عبادت کو خالص کرنا۔ علم تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت کو خالص کرنا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کی تربیتوں کو دیکھ لیں تو علم تصوف کا سارا زور یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کی صورت میں پیش ہوں تو عبادت اتنی خالص ہو اور اتنی لوجہ اللہ ہو کہ اس کے اندر دنیا کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا احسان کے تحت علم تصوف کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ لہذا جہاں علم ایمان یعنی اسلام کا علم حق ہے، ایمان کا علم حق ہے، وہاں پہ علم تصوف بھی حق ہے۔ پھر آگے ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ پوچھا، اس نے تصدیق کر دی کہ آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اس شخص نے پھر سوال پوچھا کہ مجھے قیامت کے وقت کے بارے میں بتا دیں، تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں مسئول کا علم سائل سے زیادہ نہیں۔ اب پوچھنے والا سائل کون تھا؟ اب جبرائیل امین کے اوپر سائل کا لفظ بولا گیا۔
اب شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو جبرائیل امین کو آقا کا استاد بناتے؟ یہاں پر تو حدیث میں ان کو سائل کہا گیا، سوال کرنے والا، حاصل کرنے والا، محتاج، لینے والا، اور حضور مسئول ہیں جو دینے والے، سوال کا جواب دینے والے۔ کہا کہ قیامت کا وقت بتا دیں کہ کس دن کس تاریخ کو قیامت آئے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار نہیں کیا کہ مجھے پتہ نہیں، حالانکہ اگر پتہ نہ ہوتا تو اس کا درست جواب یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً انکار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو سوال پوچھ رہا ہے اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے علم میں برابر ہے، تو اس سے تو یہ ایک تصور علمیت کا پیدا ہوتا ہے، اور علماء کے یہ نظریات ہیں۔ آپ کتابیں اٹھا لیں، ارشاد الساری اٹھا لیں، فتح الباری اٹھا لیں، عمدۃ القاری اٹھا لیں، اور دیگر ان سے پہلے علامہ ابن بطال اور کرمانی کو بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد نیچے ائمہ کرام جو ہیں ان کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ائمہ بھی ایک تعداد ہے جو اس علم کی قائل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا پر اس کو بیان کرنے سے منع کر دیا۔ لہذا یہاں پر اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً علم کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ آپ جانتے تو ہیں کہ قیامت کب آئے گی، پر اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو پردے میں چھپا دیا کہ سائل اور مسئول علم میں برابر ہیں۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کہ وہ شخص بولا پھر آپ مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں بتا دیں۔ قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی جس کو پتا ہوگا وہی نشانیاں بتائے گا نا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا عنوان ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ قرب قیامت سے پہلے کچھ واقعات بیان کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنیز اپنے آقا کو پیدا کرے گی، یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ برہانہ پاؤں، برہانہ تن، غریب بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے کے مقابلے میں بلند عمارت قائم کرنے لگیں گے۔ یہ قرب قیامت سے پہلے کی نشانی۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں تو سمجھو کہ قیامت اب قریب آ گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب جبرائیل امین سوال کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اور صحابہ سیکھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین کے سوال وسیلہ بن رہے تھے صحابہ کرام تک دین پہنچانے کا، اور سوال جبریل کر رہے تھے، سکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ یہ جبریل تھے، اے صحابہ جو مجھے ہمارا دین بتانے آئے تھے، نہیں، فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے، جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سوال جو ہے یہ بھی ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ سوال صرف تنقید کے لیے نہیں ہوتا، سوال تنقید کے لیے بہت کم جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، سوال زیادہ تر سیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی لوگوں کو چاہیے کہ سیکھنے کے لیے سوال کیا کریں، علماء پر تنقید کرنے کے لیے سوال مت کیا کریں۔ کسی کے علم کے پیمانے کو جانچنے کے لیے ایک جاہل بندہ سوال کرے گا تو یہ علم کی توہین ہے۔ ایک سادہ بندہ ایک عالم یا خطیب کے علم کو ناپنے تولنے کے لیے اگر سوال کرے گا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو تنقید ہے یہ غیر محل تنقید ہے، یہ درست تنقید نہیں ہے، کیونکہ سوال کرنے والا خود تو عالم ہی نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے۔ اس کو چاہیے وہ اپنے علم کے لیے سوال کرے، اپنے فہم کے لیے سوال کرے، وہ تنقید کے لیے سوال نہ کرے کہ میں سوال پوچھوں گا تو اگر جواب دینے میں یہ قاصر رہے تو ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ انداز اخلاقی انداز نہیں ہے۔ لہذا جب بھی سوال کیا جائے تو سیکھنے کی نیت سے سوال کیا جائے۔ اور پھر آخر میں حدیث میں ایک جملہ آ گیا ہے، وہ جب فرمایا کہ اے جبرائیل اے فاروق اعظم جانتے ہیں کہ جو یہ کون تھے؟
صاحب انہوں نے عرض کی حضور مجھے علم نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اب یہ صحابہ کا انداز کلام تھا، کبھی صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ جب بھی حضور کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی لا علمی کا اظہار کرتے تو وہ ایسے ہی کرتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ ہاں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا، کیوں؟ حضور سے بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، اور صحابہ کرام کے سامنے دو بڑی ذاتیں تھیں، اللہ کا رسول بھی اور خدا بھی، لہذا صبح و شام وحی کی واردات ہوتی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہذا یہ تصور آج بھی زندہ و تابندہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا نام نکال کر کہنا صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کا نظریہ نہیں تھا۔ لہذا یہ آج حدیث جبریل کے مضمون کو ہم نے مکمل کیا، اس کے تحت ہم نے چند نکات بیان کیے ہیں آج پوری حدیث میں۔ نمبر 1 نقطہ یہ بیان کیا کہ عقیدہ نورانیت اور بشریت کے باب میں یہ سوال کرنے والے کہ نورانیت اور بشریت دو متضاد چیزیں ہیں اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، میں نے آپ کو قرآن پاک کی نصوص سے اور اس حدیث پاک کی نص سے یہ بتایا کہ یہ کہنا کہ نورانیت اور بشریت ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ ایک رف عقیدہ ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ ہم نے یہ کہا، احترام کہا کہ جبرائیل امین آ کر حضور کے سامنے تشہد کی صورت میں بیٹھ گئے، اور یہ حیات نماز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات نماز، چونکہ وہ نماز اور عبادت کی نیت سے نہیں بیٹھے تھے، وہ حضور کے ادب کے احترام کی نیت سے تھے، تو اس لیے حضور نے منع نہیں فرمایا۔ یوں ادب کرنا یا ہاتھ باندھ لینا، اس کو نماز کی حیات قرار دے کے غلط کہنا، یہ غلط ہے۔ یہ بات درست یہ ہے کہ جب عبادت کی نیت ہی نہیں ہے، ادب کی نیت ہے، تو اس طریقے سے چاہے تشہد کی صورت میں ہو چاہے قیام کی صورت میں ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کیا جا سکتا ہے، سوائے سجدے کے، کیونکہ سجدے کے اوپر الگ سے احادیث آ گئی کہ سجدہ کرنا منع ہے۔ تیسرا نقطہ ہم نے بتایا کہ اسلام کے تحت امور ظاہر ہیں اور ایمان کے تحت قلبی تصدیق کے امور بیان کیے اس حدیث پاک۔ چوتھا نقطہ جو احسان ہے وہ اصل میں علم تصوف ہے، اور اس کا معنی عبادات کو خالص کرنا۔ پانچواں نقطہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا معین وقت کا علم ہے، اس لیے کہ آپ نے انکار نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ سائل اور مسئول کا علم برابر ہے، اگر علم نہ ہوتا تو آپ انکار کر دیتے۔ اور پھر اس سے اگلا نقطہ ہم نے بیان کیا وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام جب بھی حضور پوچھتے تو وہ یہی کہتے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ تو یہ مضامین تھے حدیث جبریل کے، جو صحیح مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔